وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتجبر وتفرد وتوحد بالكمال لا شريك له في الأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمام الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. اس دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، میرے مقدر میں ضلالت اور گمراہی پیدا نہ ہو، بلکہ مجھے سیدھا راستہ نصیب ہو جائے، میں ہدایت پا جاؤں، حتیٰ کہ جس قسم کا بھی کوئی انسان ہے اس کی یہی سوچ کھڑی ہوئی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پا جاؤں، ہدایت یافتہ بن جاؤں۔ اندازہ لگا لیں، سارے جرم کرنے والا انسان جو سود خوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، ڈکیٹی بھی مار رہا ہے، بدماشیاں اور عیاشیاں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گمراہ کہے یا میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا کے کہے کہ تو بے ایمان ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک سیاست کے میدان میں چلنے والا بادشاہ اور آدمی، وہ جب ساری اسلام کی حدیں کراس کر کے آگے زندگی بسر کر رہا ہو، ظلم اور زیادتی کر رہا ہو،
وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ہدایت پر ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں، میرے اوپر بھی ظالم ہونے کا فتویٰ کوئی نہ لگائے اور نہ ہی مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ گمراہ ہے یا اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو بھی کرتوت کرتا رہے مگر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ مجھے گمراہ کہے یا کہے کہ تو سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ میں ہر طریقے سے میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، مگر اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تو تیری سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، اور میرے مقدر میں، میرے ضمیر میں، میری زندگی میں کبھی گمراہی اور ضلالت آ ہی نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نے سوچ لیا، مگر یہ سوچ کہ تجھے ہدایت ملے گی کہاں سے؟ تجھے ہدایت ملے گی کہاں سے؟ ہدایت کا مرکز کیا ہے؟ ہدایت سیدھا راستہ ملے گا کہاں سے؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ ہاں، وہ پچھلی چیز چھوڑ دے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں۔ میں رب قرآن کے ذریعے بتلا رہا ہوں، ادھر میرے پاس آ جا، میں رب تجھے ایک ہی راستہ بتلاتا ہوں جہاں سے تجھے ہدایت کا مرکز نصیب ہو جائے۔ تجھے جہاں اس مرکز سے ہدایت نصیب ہوگی، پھر مرتے دم تک تیرے مقدر میں کبھی گمراہی اور ضلالت نہیں پیدا ہو سکے گی۔ مگر سوچنے کی بات یہی ہے کہ تو یہ سوچ کہ مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مولویوں سے ملے گی، کسی پنڈت سے ملے گی، کسی بہت بڑے قوم سے ملے گی، یا کسی احبار رہبان سے ملے گی، یا کتابوں سے ملے گی، یا پیروں سے، گدی نشینوں سے، درباروں سے، قبروں سے، فلاں سے فلاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ ہدایت کے مرکز نہیں ہے۔ میں اللہ خود قرآن مقدس کے اندر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں رب نے ہدایت کے لیے دو چیزیں منتخب فرمائی ہیں اور ایک ہی راستہ بنایا ہے ہدایت کے لیے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سارے جہان کے دروازے اور ساری چیزوں کو چھوڑ دے، مگر میں رب تجھے کہہ رہا ہوں کہ آ جا، تیرے لیے ایک راستہ میں اللہ نے منتخب فرمایا ہے، وہ ہے نور قرآن، اور دوسرے نمبر پہ محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد خیر الانام اور نور قرآن، یہی تیرے ہدایت و ایمان کا مرکز ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان تو رکھتا جا، مانتا تو جا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے تیری ہدایت سے تیرا دامن ایسا بھر دوں گا کہ پھر مرتے دم تک تیرے قریب کبھی گمراہی آ سکتی نہیں۔ تو معلوم ہوا ہدایت کا مرکز جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ ہے نور قرآن اور محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، صرف قرآن بھی نہیں ہے اور صرف محمد مصطفیٰ خیر الانام بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مان کے ہدایت پا جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ خیر الانام کو نہیں مانے گا ہدایت مل سکتی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عادات، خصلت، کردار، اخلاق، اعمال، اقوال، ان سب چیزوں پہ عمل کر لوں گا تو مجھے ہدایت مل جائے گی، اللہ فرماتے نہیں، جب تک قرآن والے نور کو تیرے سینے کے اندر جگہ نہیں ملے گی تجھے ہدایت مل سکتی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اکٹھی لازم ملزوم ہیں، نور قرآن بھی ہے اور محمد مصطفیٰ خیر الانام بھی ہے، یہ دو چیزیں اکٹھے چلتی ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ جہاں محمد مصطفیٰ خیر الانام کا
دل کے اندر ارادہ پیدا ہوگا، ذہن میں تصور پیدا ہوگا، وہاں نور قرآن کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں نور قرآن کا ہونا ضروری ہے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے درمیان آپس میں بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے۔ اتنے تعلقات ہیں کہ میں وہ شمار بھی نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن کے درمیان کیا تعلق اور نسبت ہے، اور کتنے تعلق اللہ نے رکھے تھے۔ اللہ، اس لیے تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑتا ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اماں جان میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بتا میرے بیٹا کیا مسئلہ پوچھنا ہے، کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اور ان کی زندگی کے اندر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر اللہ کے رسول موجود نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کی عدم موجودگی کے اندر دین و اسلام کا مسئلہ پوچھتے تو کس سے پوچھتے؟ اماں عائشہ صدیقہ سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ کریم نے فرمایا جب بھی مسئلہ بتلانا ہو صحابہ کرام کو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے بیٹھ کے صحابہ کو مسئلہ بتلایا کرو، سب ازواج مطہرات کو۔ حالانکہ اماں عائشہ صدیقہ اماں ہے اور صحابہ کرام تو اماں عائشہ صدیقہ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، والدہ اور اماں سے تو پردہ ہوتا نہیں ہے، مگر اللہ کریم نے کیسا پہرا لگا دیا ہے۔ فرمایا میرے نبی کی گھر والیاں ہو تو تم ساری امت کی مائیں امہات المؤمنین ہو، مگر تمہارا مقام بھی بڑا بلند ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان و شوکت ہے تمہاری، مگر پھر بھی میں اللہ نے تمہارے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ جب بھی کسی کو مسئلہ بتلانا ہے تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے مسئلہ بتلانا ہے۔ اللہ اتنی سخت حکم کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دل اور صحابہ کے دلوں کے لیے پاکی اور صفائی ہے، تاکہ دلوں کے اندر کوئی میلان پیدا نہ ہو کسی عورت کے بارے میں۔ پردہ کرنا جب اماں عائشہ صدیقہ کے لیے ضروری ہے، جب ان ازواج مطہرات جو اندر باہر سے پاک صاف ہیں جب ان کے لیے پردہ ضروری ہے تو تیری ماں اور بہن کے لیے پردہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے تو اللہ کریم نے قرآن کے اندر مسلمان کی عزت ماں بہن کی محفوظ رکھی ہے تو اسی پردے کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کی قسم ہے جس کی قوم خاندان میں جس کے گھر میں پردہ نہیں ہے ان کی عزتیں برباد ہو چکی ہیں، اور جس نے ایماندار بن کے با حیا با کمال بن کے اپنے گھر کے اندر پیغمبر کا قانون نافذ فرمایا ہے، اپنی عورتوں اور ماں بہنوں بیٹیوں کو با عزت و با حیا بنایا ہے، تو اللہ کریم نے خود قرآن کے اندر بھی قسم اٹھائی ہے اے
ایسے باحیا اور بے میں ایماندار عورتوں کی عزتوں پر کبھی داغ آنے نہیں دیتا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر قل لازواجک، اپنی گھر والیوں کو بھی کہہ دو۔ اللہ کن کو کہہ دو؟ اللہ فرماتے ہیں قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ایماندار اور بندوں مردوں کی عورتوں کو بھی کہہ دے میرا پیغمبر کیا کریں؟ وہ پردہ کیا کریں اپنا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے وجود کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اپنے وجود کا، پورے وجود کا پردہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ نہیں، ایماندار مردوں اور عورتوں کے ایمان کی حفاظتوں کا مسئلہ ہے قرآن پاک کے اندر، اس لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب باحیا با پردہ بن جائیں گی ایماندار عورتیں، کوئی دشمن اور مخالف ان کو پہچان سکے گا نہیں۔ جب پردے کے اندر ہوگی عورت تو کوئی پہچان نہیں سکے گا، جب پہچاننے کی ہمت نہیں تو برائی کا بھی ارادہ دل میں آ سکتا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اماں عائشہ صدیقہ سے بھی فرمایا ہے کہ جب بھی صحابہ کو مسئلہ بتلانا ہو پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے صحابہ کو مسئلہ بتلایا کرو۔ بہرحال صحابی نے مسئلہ پوچھا، اماں عائشہ صدیقہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا بتا کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ صحابی رسول کہتا ہے اماں عائشہ صدیقہ جی مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کا بندہ اما تقرأ القرآن، قرآن پاک نہیں پڑھتا تو، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا جی اماں عائشہ صدیقہ کیوں نہیں، میں تو صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میرا تو تعلق قرآن پاک سے ہے، میں کیوں نہیں قرآن کی تلاوتیں کرتا؟ میرا تو وقت قرآن کے بغیر پاس ہو سکتا نہیں ہے، میں تو صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کا بندہ انہو لخلق القرآن، میرے پیغمبر کا سارا اخلاق، میرے پیغمبر کی عادت، خصلت، کردار، گفتگو، میرے پیغمبر کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت، میرے پیغمبر کی امانت، دیانت، وجاعت، ہمت، حدت، جدت، رحمت، میرے پیغمبر کی امانت، میرے پیغمبر کی سیاست، میرے پیغمبر کا اعلان و اتقان و اذعان و لسان، میرے پیغمبر کا تجمل، میرے پیغمبر کا تحسن، میرے پیغمبر کا تودد، میرے پیغمبر کا تعبد، ایک ایک مرحلہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر پیدا فرما دیا ہے۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے ایسا سمجھا کر کہ اللہ نے مجھے میری ملاقات محمد الرسول اللہ کے ساتھ کروا دی ہے، اللہ نے سارا اخلاق محمد مصطفیٰ کا قرآن مقدس کو بنا دیا ہے۔ قرآن تو پڑھتا جا، ایسا سمجھ لے کہ میں اللہ کے پیارے حبیب سے ملاقات کر لی ہے۔ پیغمبر کا سارا اخلاق کیا ہے؟ بولو انہو لخلق القرآن۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ فلاں کتاب ہے، فلاں روایت ہے، فلاں چیز ہے، فلاں نہیں، انہو لخلق القرآن، پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے، پیغمبر کا کردار قرآن ہے، پیغمبر کی عادات قرآن ہے۔ میرا صحابی
تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، ایسا سمجھ کہ میں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لیا ہے، کیونکہ قرآن اور محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ جہاں قرآن کا تعلق وہاں محمد مصطفیٰ خیر الانام کا تعلق، جہاں محمد مصطفیٰ خیر الانام کا تصور وہاں نور قرآن کا تصور ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن اور محمد مصطفیٰ خیر الانام کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تو ہدایت ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ بولو، ان دو چیزوں سے، نور قرآن سے اور محمد مصطفیٰ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کوئی گھر نہیں جہان کے اندر جہاں سے ہدایت ملے گی، ساری دنیا کے دروازے بندہ پھر لے، کہیں سے ہدایت کی رتی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کا مرکز اگر اللہ نے بنایا ہے تو وہ نور قرآن اور محمد مصطفیٰ خیر الانام کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر فرمایا ہے اور قرآن پاک کے ساتھ ہی نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی سند بن کے آ چکی ہے تمہارے پاس۔ کون سی چیز؟ آگے اللہ کے قرآن نے وضاحت فرمائی ہے، علماء کرام جانتے ہیں وَأَنزَلْنَا کے اندر واو تفسیری ہے، پچھلی بات کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ کون سی برہان بن کے آئی ہے، کون سی دلیل اور سند بن کے آئی ہے ہدایت کی؟ اللہ فرماتے میں خود تمہیں بتلا رہا ہوں، انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن نازل ہم نے فرمایا ہے، یہ قرآن نور مبین بن کے آیا ہے۔ نور مبین بھی ہے، نور بھی ہے، مبین کا معنی واضح بالکل عیاں۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا مرکز بھی یہی نور مبین ہے اور محمد مصطفیٰ خیر الانام ہے۔ قرآن بھی نور مبین ہے، اللہ کریم نے خود اسی کے متعلق نور کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہدایت والی روشنی، ہدایت والی عیاں اور ضیاء اگر نصیب ہوگی تو اللہ کے قرآن سے ہوگی، اور کوئی دروازہ نہیں ہے ہدایت والے نور کا، کیونکہ نور کا مرکز بھی قرآن پاک ہے، ہدایت کا مرکز بھی قرآن پاک ہے، اور ایمان کا مرکز بھی اللہ نے قرآن پاک کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے کے جواب میں اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے حق کے اندر اللہ کریم سے مانگا، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔
मुस्लिमून। अल्लाह करीम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल से बड़े बड़े बोझ हल्के कर दिए। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, वो फिरऔन के बड़े बड़े जुल्म जो उसने बनी इसराइल के गलों के अंदर बड़े बड़े तोक पहना दिए थे, हमने वो सारे हटा दिए तेरी नबुव्वत के जरिए। मगर मेरा पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रू व नसरू, मैं रब का कानून ये है ईमानदार बंदा वो है जिसका ईमान मैं रब के नूर कुरान पर पैदा हो जाए। जो नूर आप मांग रहे हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो नूर तो मैं अल्लाह ने आखिरी उम्मत के लिए रखा हुआ है। तेरे लिए नूर जो है वो तौरात है, तेरी कौम के लिए नूर ईमान बन के आया है तो तौरात है। और किताबें सहीफे बन सकती हैं, मगर जो रोशनी तू मांग रहा है वो नूर कुरान वाला मर्तबा मैं अल्लाह ने आखिरी उम्मत के लिए रख दिया है। कौन सी उम्मत? वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, उस उम्मत के लिए मैं अल्लाह ने नूर कुरान को रखा हुआ है जो उम्मत इस कुरान वाले नूर के पीछे चलेगी। वत्तबउन नूर अल्लज़ी, इस नूर कुरान की इत्तिबा करते जाएंगे, मैं अल्लाह भी अर्श मुअल्ला से ऐलान करके कहूंगा उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये नूर कुरान के पीछे चलने वाला, मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल अनाम के पीछे चलने वाला, उनके बारे में मैं अल्लाह करीम ने फरमाया है उलाइका हुमुल मुफलिहून। चूंकि ये नूर कुरान वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल अनाम वाला इनके सीने में पैदा हो गया है, इसलिए मैं अल्लाह इनके बारे में कह रहा हूँ ये दोनों जहानों के अंदर कामयाब हो चुके हैं, मुफलिहून, ये दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो गए हैं। मतलब ये अल्लाह करीम ने नूर कुरान वाली अथॉरिटी और मर्तबा अगर नसीब फरमाया है तो इस उम्मत को नसीब फरमाया है। इसलिए ये उम्मत जब तक नूर कुरान के पीछे नहीं चलेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल अनाम के पीछे नहीं चलेगी, कभी हिदायत की रत्ती नसीब नहीं हो सकती। सारे जहान के पीछे चल लो, कभी हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत का मरकज चूंकि नूर कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल अनाम है, जब तक इसके पीछे बंदा नहीं चलता अल्लाह की कसम हिदायत की रत्ती कहीं से नसीब नहीं हो सकती। इसलिए तो अल्लाह करीम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताल्लिक यहूदियों और ईसाइयों को भी खिताब करके फरमाया है या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिनर रुsul अन तक़ूलू मा जाना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीरुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तवज्जो करना अल्लाह के कुरान के अल्फाज पर। अल्लाह करीम ने फरमाया या अहलल किताब, ये यहूदी और ईसाइयों को अल्लाह ने खिताब करके फरमाया है। इस उम्मत को अल्लाह ने नहीं कहा यहूदी और ईसाइयों पर अहले किताब का इतलाक होता है, इस उम्मत पर अहले किताब का इतलाक नहीं होता। ये उम्मत अहले किताब नहीं, पूरे कुरान पाक के अंदर इस आखिरी उम्मत को अल्लाह ने अहले किताब नहीं कहा, कहीं जगह पे नहीं फरमाया। जहां भी अल्लाह ने अहले किताब कहा है वहां यहूदी और ईसाइयों से खिताब करके फरमाया है। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया है ओ यहूदियों ईसाइयों, यहूदियों के मौलवियों, पंडितों, कौम पादरियों, मैं अल्लाह तुम्हें कह रहा हूं क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु
युबय्यिनु लकुम, ये मेरा आखिरी पैगंबर, खत्म रसूल पैगंबर, खत्म रसूल, खत्म नबुव्वत का आखिरी दुर्र यतीम, दुर्र यगाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल अनाम तुम्हारे पास आ गया है। कद जाअकुम रसूलुना, हमारा पैगंबर रसूल भी आखिरी है, बयान भी आखिरी है, खिताब भी आखिरी है, निसाब भी आखिरी है, हर चीज लेके तुम्हारे पास आ गया है। और किस हालत में आया? युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिनर रसूल, जब फतरत का जमाना आ गया था, रसूलों की नबुव्वत मुनक़ते हो गई, जब ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनके जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद, कोई नबी नहीं आया था। इसलिए उस नबुव्वत के सिलसिले के मामले के अंदर मैं अल्लाह करीम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया है। अब ख्याल करना, तुम्हारी ईसाईयत भी खत्म, तुम्हारी यहूदियत भी खत्म, तुम्हारी किताबें भी खत्म, तुम्हारे निसाब भी खत्म, तुम्हारे कानून भी खत्म, तुम्हारी हर चीज मिल्लत भी खत्म। फिर उन्होंने कहा हम कैसे चलेंगे? अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे पैगंबर के पीछे जब तक नहीं चलोगे, मैं रब के नजदीक तुम ईमानदार बन नहीं सकते। इसलिए मैं अल्लाह करीम ने कहा है युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिनर रसूल, मेरा पैगंबर फतरत के जमाने में आ गया है। उस वक्त आया है मक्के की सरजमीन के अंदर जब सारी दुनिया कुफ्र और जलालत के अंदर डूबी हुई, उस वक्त मेरा पैगंबर आया। आके जिस वक़्त लोग गैरुल्लाह की सोरो पुकार कर रहे थे, कब्रों की शहादतें देने वाले मौजूद थे, मौलवियों की गवाही देने वाले मौजूद थे, मुर्दों की हड्डियों की गवाही देने वाले, मुर्दों की सोरो पुकार, कब्रों की सोरो पुकार, सारी दुनिया की शहादतें देने वाले मौजूद थे, मगर मैं अल्लाह के कुरान और तौहीद की शहादत देने वाला कोई नहीं था। मैं अल्लाह ने फैसला के अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल अनाम को मबऊस फरमाया। अल्लाह की कसम, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तवज्जो करना मेरा दोस्त, अल्लाह करीम ने फरमाया है जब हर चीज की शहादतें और गवाही देने वाला दुनिया में मौजूद था, उस वक़्त मैं रब की तौहीद की गवाही देने वाला कोई नहीं था। मैं अल्लाह ने अपने नबी को मबूस फरमाया है शाहिदन, मेरा पैगंबर मैं रब की तौहीद की गवाही देने वाला है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन, मैं रब की शहादतें देने वाला है, मैं रब की तौहीद की गवाहियां देने वाला मेरा पैगंबर। दाइयन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है मेरा पैगंबर। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, मेरा पैगंबर सिराज मुनीर बन के आया है। कुरान भी नूर मुबीन बन के आया है, मगर साहिब कुरान सिराज मुनीर बन के आया है। कुरान वाले नूर के जरिए पैगंबर सिराज मुनीर बन गया है। अल्लाह करीम ने दोनों के दरमियान ताल्लुक रख दिया है। कुरान भी नूर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सिराज मुनीर है, मगर अल्लाह करीम फरमाते हैं जब तक इन दोनों से ताल्लुक पैदा नहीं होता, ना ईमान नसीब हो सकता है, ना हिदायत नसीब हो सकती है। इसलिए तो अल्लाह करीम ने दोनों के मुताल्लिक फरमाया है कुरान भी नूर बन के आया है, पैगंबर सिराज मुनीर बन के आया है। पैगंबर को भी नूर मिला है तो कुरान के जरिए। अल्लाह फरमाते चूंकि पैगंबर कुरान के पीछे चलता रहा है, इसलिए पैगंबर के दिल के अंदर सिराज मुनीर के खजाने पैदा करने वाला कौन है। इसलिए अल्लाह करीम ने साबित फरमा दिया है ओ मियां दुनिया के अंदर हिदायत मिलेगी तो इन दो चीजों से मिलेगी, रोशनी मिलेगी तो इन दो चीजों से मिलेगी, नूर कुरान से मिलेगी। नूर मुबीन कुरान बन के आया है और सिराज मुनीर
محمد مصطفیٰ خیر الانام بن کے آیا ہے، ان دو چیزوں کے پیچھے چلنے سے تجھے ہدایت کے خزانے مل جائیں گے۔ ان دو چیزوں سے ہٹ کر ساری زندگی ہدایت و ایمان کی دولت نصیب بندہ کرتا رہے، اس کا متلاشی بن جائے، اللہ فرماتے ہیں ہدایت و ایمان نصیب ہو سکتا نہیں، کیونکہ مرکز بن کے آیا ہے تو یہ دو چیزیں بن کے آئی ہیں، یا نور قرآن بن کے آیا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام بن کے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کا ایک ورقہ مل گیا، ان کو ہاتھ لگ گیا تو بڑے خوش ہوئے کہ میں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا، بڑے خوش ہوں گے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑ کے گئے وہ ورقہ تورات کا لے کے امام الانبیاء محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا کے نہ اجازت مانگی نہ کچھ، جا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر سنا مگر اللہ کے پیغمبر غصے ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بغیر پوچھے میرے سامنے آ کے تورات پڑھنا شروع کر دی ہے، حالانکہ تورات کو تو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ تورات تو کیا ہو گئی ہے؟ مٹ گئی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، مگر یہ حضرت عمر فاروق نے مجھ سے پوچھا بھی کوئی نہیں، میرے سامنے آ کے تورات کا ورقہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں کہ نبی علیہ السلام ان کا جبین مبارک، چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زور سے ایسے مارا ان کی ہتھیلی کے اوپر اور فرمایا ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گلیوں میں گم پائے، تو دیکھ نہیں رہا نبی علیہ السلام کے چہرے کو؟ اما ترا الی وجہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تو دیکھ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھا تو اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک متغیر اللون ہو گیا تھا، یعنی غصے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی حیات قضائی اور چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر دہشت پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی، فوراً ہاتھ سے تورات کا ورقہ نیچے گر گیا اور اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے زمین کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ جس طرح بندہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہے، ایسے ہاتھ رکھ کے یہاں حضرت عمر فاروق نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وقرآنا اماما، وقرآنا اماما، کہنے لگے میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اور دین اسلام میرا مذہب ہے، اور محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، اور میرا سب سے بڑا امام ہے ہدایت کا تو یہ قرآن پاک ہے۔ وقرآنا اماما، یوں جب اعلان کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو بدأ لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن الہدى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی حالت کے اندر جب میری محفل لگی ہو، میں امام الانبیاء خیر الانام پیغمبر تمہیں کوئی بات بتلا رہا ہوں یا میری محفل لگی ہوئی ہو، اتنے میں اچانک بالفرض والمحال موسیٰ علیہ السلام سامنے سے گزر پڑیں اور تمہاری نظریں میں پیغمبر کے چہرے مبارک سے اٹھ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف تمہاری نظریں ٹک جائیں، میں پیغمبر اعلان کر کے کہہ رہا ہوں لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَى، پھر تمہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، گمراہی کے گڑھے کے اندر گر پڑو۔ کیوں؟ میرا اللہ نے مقام اتنی بنایا ہے جو میں محمد مصطفیٰ خیر الانام ہوں، میری موجودگی کے اندر غیر نبی کی طرف دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، تو میرے قرآن کی موجودگی کے اندر غیر کتاب پڑھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ قرآن ہدایت کا مرکز ہے، قرآن نور ایمان ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن نور ہدایت ہے، اس لیے قرآن کی موجودگی کے اندر
کوئی تورات کا ورقہ تیرے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح میں پیغمبر کی موجودگی میں دوسرے پیغمبر کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی موجودگی کے اندر اور اللہ کی حالانکہ نازل کردہ کتابیں تھیں، مگر تورات انجیل زبور کے پڑھنے کی اجازت قرآن پاک کی موجودگی میں قطعاً نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ وہ بھی تو نور ہدایت بن کے آئی تھی نا کتابیں، تورات انجیل زبور صحیفے تختیاں، مگر جس وقت اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا پچھلی ہر چیز ختم، منسوخ ہو گئی ہر چیز، اب دنیا کے اندر قیامت تک ہدایت جس کو ملے گی تو صرف نور قرآن سے ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کا راستہ اگر مضبوط بتلاتا ہے تو اللہ کا قرآن بتلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، دنیا کے اندر کہیں سے ہدایت نہیں ملتی آپ کو، جتنی کتابیں جتنی روایتیں جو کچھ پڑھتے جائیں آپ، کہیں بھی آپ کو کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ قرآن کے اندر ایک کافر کا واقعہ بھی پڑھیں گے تب بھی اس کو آپ کے دل کے اندر، آپ کے ایمان کے اندر تر و تازگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک نور مبین جو بن کے آیا ہے، یہ قرآن پاک نور ہدایت جو بن کے آیا ہے، یہ قرآن پاک نور ایمان بن کے آیا ہے۔ اس لیے دو چیزوں سے ایمان نصیب ہوگا، یا نور قرآن سے ہوگا یا محمد مصطفیٰ خیر الانام سے قرآن نصیب۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو